عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت قرآن مقدسہ کے چوتھے پارے میں ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ نے مومنین پر بڑا احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ چونکہ گزشتہ جمعے کو بھی میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کروڑوں نعمتیں ان گنت، اللہ قرآن میں بھی فرماتا ہے میں نے ان گنت نعمتیں دیں مگر میں نے کبھی احسان نہیں جتلایا۔ اللہ فرماتا ہے کتنی نعمتیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ میں نے اتنی نعمتیں دی تم شمار بھی نہیں کر سکتے، تم گن بھی نہیں سکتے، تعداد بھی نہیں کر سکتے ان کی۔ اللہ فرماتا ہے احسان نہیں جتلایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اور جب میں نے اپنا رسول بھیجا تو کہا میں نے مومنین پر بڑا احسان کیا کہ تمہیں میں سے بڑا عظیم رسول بھیجا۔ اس نعمت پر اللہ نے احسان کیوں جتلایا؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، اللہ کہہ سکتا تھا اے بندو میں نے آدم بنائے کیونکہ یہ نسل انسانی کو آگے بڑھانے والا بندہ ہے، میں نے آدم بنائے تم پہ احسان کر دیا۔ ارے نوح نجی اللہ ہے، میں نے نوح کو بھیجا تو احسان کر دیا۔ ابراہیم خلیل اللہ ہے، میں نے خلیل کو بھیجا تو احسان کر دیا۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہے، میں نے حضرت اسماعیل کو بھیجا تو تم پہ احسان کر دیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، میں نے حضرت موسیٰ کو بھیجا تو تم پہ احسان کر دیا۔ میں نے حضرت یوسف کو بھیجا تو تم پہ احسان کر دیا۔ میں نے حضرت یعقوب اسحاق کو بھیجا تو تم پہ احسان کر دیا۔ میں نے داؤد و زکریا کو بھیجا تو تم پہ احسان کر دیا۔ میں نے حضرت صالح کو بھیجا تو تم پہ احسان کر دیا۔ میں نے 1,24,000 کم بیش 2,24,000 انبیاء کرام بھیجے، مگر کسی انبیاء پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں نے مومنوں پہ احسان کیا، مگر جب ایک اپنا حبیب بھیجا، سب سے پیارا سب سے نرالا نبی بھیجا تو اللہ نے فرمایا اے لوگوں میں نے تم پہ احسان کر دیا کہ تمہیں میں سے اپنا رسول بھیجا۔ اچھا اس کی وجہ یہ ہے جب اللہ نے آدم کو بھیجا تو اللہ نے کہا آدم کیا کرنا ہے؟ آدم نے کہا مولا تیری توصیف بیان کرنا ہے، جس میں تیری رضا ہے وہ کرنا ہے۔ حضرت شیش کو بھیجا کیا کرنا ہے؟ کہا مولا جو تو چاہے گا وہ کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ کو بھیجا کیا کرنا ہے؟ حضرت موسیٰ بولے مولا جو تیری منشا ہے وہ موسیٰ کی منشا ہے۔ حضرت ابراہیم سے پوچھا کیا کرنا ہے؟ حضرت ابراہیم بھی بولے مولا جو تیری رضا ہے وہ ابراہیم کرے گا۔ حضرت اسماعیل سے کہا کیا مرضی ہے؟ حضرت اسماعیل بولے مولا جو تیری مرضی ہے وہ اسماعیل اس مرضی پر تیار ہے۔ حضرت یوسف سے فرمایا کیا کرنا ہے؟ حضرت یوسف بولے مولا تیری منشا ہے کہ یوسف مصر کے بازار میں نیلام ہو جائے تو یوسف مصر کے بازار میں بھی بکے گا اور مصر کے قید خانے میں قید بھی کاٹے گا۔ مولا جو تیری رضا ہے وہ یوسف کی رضا ہے۔ جب اپنے حبیب کو بھیجا تو یہ نہیں کہا حبیب کیا کرنا ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے محبوب جو تو چاہے گا وہ تیرا رب کرے گا، جو تیری رضا ہے۔ ارے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اور رضا
پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. اللہ اکبر. یہ ہمارا حبیب ہے کہ جس کا ہم جشن مناتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا ھوا خیر مما یجمعون. اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کہہ دو سب سے کہ اللہ کا فضل اور رحمتیں جب تمہارے پاس آئیں تو اس کا شکر ادا کرو. یہ سب سے بڑی رحمت ہے, سب سے بڑی نعمت ہے, اس کا بھی ہم شکر ادا نہ کریں, اس کے بھی جشن کے ڈنکے نہ بجائیں, اس کے بھی ہم گیت نہ گائیں. جس کا ذکر اللہ کرتا ہو اس کا ذکر بندہ نہ کرے, جس کی محفلیں اللہ سجاتا ہو اس کا محفلیں بندہ نہ سجائے. اتنا عظیم کہ اللہ نے نبی بھی اسی نبی کے صدقے میں بنائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ طور پر نوازا گیا, اللہ نے اپنے دیدار سے نوازا, توریت سے نوازا, تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ میں بڑا خوش قسمت بندہ ہوں تیرا, جو مقام, جو بلندی, جو رتبہ, جو انعام مولا تو نے مجھے دیا کیا کسی اور کو بھی ملا ہے؟ کیا یہ رتبہ کسی اور کو تو نے دیا؟ کیا یہ بلندی, یہ رتبے کسی اور نبی کو ملے, کسی اور بندے کو ملے؟ تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین ومت علی توحید وحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے موسیٰ جو تم کو دیا گیا اس پر شکر کرو اور زندگی کے آخری لمحات تک جب تک کہ تمہاری سانسیں چلتی رہیں ومت علی توحید وحب محمد, جہاں جہاں میری توحید بیان کرو, جہاں جہاں مجھ سے محبت کرو, جہاں جہاں میرا ذکر کرو, وحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں وہاں میرے محمد کا بھی ذکر کرو, وہاں وہاں میرے محمد سے بھی محبت کرو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کس سے بات ہو رہی؟ عام بندے سے نہیں, عام بندوں سے نہیں کہہ رہا اللہ کہ تو محمد سے محبت کرنا, یہ اپنے کلیم سے کہہ رہا ہے کلیم تو میرے اتنا قریب ہے مگر پھر بھی تیری دل میں میری محبت کے ساتھ میرے محمد کی بھی محبت ہونا ضروری ہے. تو حضرت موسیٰ بولے مولا تیری توحید کے ساتھ, تیری عبادت کے ساتھ, تیری محبت کے ساتھ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضروری ہے؟ تو اللہ نے فرمایا لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنت ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار ولا ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا ایاک. اے موسیٰ اگر محمد اور اس کی امت نہ ہوتی تو میں جنت پیدا نہ کرتا, دوزخ پیدا نہ کرتا, شمس و قمر پیدا نہ کرتا, شجر و حجر پیدا نہ کرتا, زمین و آسمان پیدا نہ کرتا, ادھر ادھر پیدا نہ کرتا, یہاں وہاں پیدا نہ کرتا. کوئی بھی چیز, کسی نبی, کسی انبیاء, کسی ولی, کسی بندے, جنت اور دوزخ, کسی چیز کو, دریا کو روانی نہ دیتا, موجوں کو طغیانی نہ دیتا, سمندر کو سیلانی نہ دیتا, بندوں کو بچپن جوانی نہ دیتا. اے موسیٰ اگر میرا محمد اور اس کی امت نہ ہوتی تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. اس لیے محمد کی محبت کے, میری محبت کے ساتھ ساتھ محمد کی محبت بھی ضروری ہے. تو موسیٰ کو بھی اللہ نے بتا دیا کہ محمد کی محبت بڑا ضروری ہے. اور یہ ایک مہینے کی یا ایک دن کی محبت نہیں ہے. ہم سوچیں کہ 11 تاریخ میں ہی محبت ہے یا 12 تاریخ میں ہی محبت ہے یا 13 میں محبت ہے یا صرف ربیع الاول میں محبت ہے. نہیں, جب جب سانسیں ہیں تب تب حضور سے محبت ہونا چاہیے اور کمنا بڑھنا نہیں چاہیے. ایک محبت, ایک برابر رہنا چاہیے. محمد کی محبت کمی تو تم ایمان سے ڈگمگا جاؤ گے. ایسا نبی, اتنا پیارا نبی کہ جو تمام انبیاءوں کا سردار ہے مگر تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں جھک گیا, تمہارے لیے تمہاری آگے گھٹنوں کے بل آ گیا اور تمہاری مارے کھائیں, گالیاں سنی, تمہیں لوگوں کی ظلم و ستم برداشت کیے
مگر ایک بھی بار میرے حبیب نے کبھی برا نہیں کہا ان امتیوں، ایک بھی بار کبھی اس امت کے لیے بد دعا نہیں کی، ایک بھی بار کبھی اس امت کا برا نہیں چاہا۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں تو ہم آپ کو روز دیکھتے ہیں، دنیا میں تو جب تک زندگی ہے تب تک آپ کا دیدار کریں گے، جب جب دل کرتا ہے آپ کے چہرے کی زیارت کر کے اپنے دل کو منور کر لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ ایک چیز بڑا ستاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا کیا چیز ایسی ہے جس بات کی تڑپ تیرے سینے میں ہے؟ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات سے دل میں گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ 50,000 سال کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ آپ کی زبان سے سنا ہے کہ انبیاء بھی اپنے امتیوں کو اس ابو الغینی کا اعلان کر دیں گے، حضور اس وقت کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کا امتی تڑپ رہا ہوگا، سورج سبا نیزے پر ہوگا، اس کی تپش سے کھوپڑیاں پگھل رہی ہوں گی، زمین تابے کی بن چکی ہوگی، اللہ کا قہر پورے پرزور پر ہوگا، تمام مجرم ایک سب میں کھڑے ہوں گے، جنتی جنتی الگ ہوں گے، جہنمی جہنمیوں میں ملے ہوں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کو ہم تلاش کریں گے تو کہاں ڈھونڈیں گے، کہاں آپ کو پائیں گے؟ یا رسول اللہ آپ اپنا پتہ بتا دیجئے کہ قیامت میں آپ کو کہاں تلاش کریں۔ میرے حضور فرماتے ہیں میرے صحابی، ہم 3 مقام میں ہوں گے قیامت میں جہاں ملوں گا۔ اللہ اکبر، جس امتیوں نے دنیا میں میرے حبیب کو ستایا تھا، جن امتیوں نے دنیا میں پتھر مارے تھے، جن امتیوں نے دنیا میں میرے حضور کو حضور کی پشت پر اوجڑیاں ڈالی تھی، نماز اور اذان کی پابندیاں لگا دی تھی، درس خدا بندی کو تبلیغ کو بند کر دیا تھا، کوئی بھی اعلان اللہ کا نام نہیں لینے دیتا تھا، اس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اندازہ لگاؤ۔ اسی امت کے خاطر میرے حبیب کہتے تمام انبیاء اپنے اپنے مقاموں پہ جلوہ گر ہوں گے، تمام انبیاء اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے، مگر میں تنہا نبی ہوں گا کہ میں 3 مقاموں پر پھر رہا ہوں گا۔ ایک مقام جہاں میری امت کے عمل تولے جا رہے ہوں گے، میں پاس کھڑا ہوں گا، جہاں میری امتیوں کے عمل تولے جا رہے ہوں گے میں پاس کھڑا ہو کے تلوا رہا ہوں گا، پاس کھڑا ہوں گا۔ اور اگر میرے امتی کا عمل کم ہوگا، میرے کسی امتی کا عمل کم ہوگا تو اسے پورا کر دوں گا۔ اپنے امتی کا عمل کم نہیں کرنا۔ اب سوچو بھائی، حضور کا جشن ہے، حضور کا میلاد ہے، یہ ہماری بستی میں بھی لوگ چندہ کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ اگلی بار دے دیں گے، کوئی کہتا ہے اسی دن دیں گے۔ برائی کی بات نہیں، اللہ کی بارگاہ میں حضور کے نام پہ کبھی بھی دو، یہ در ہمیشہ کھلے ہیں۔ توبہ کا بھی دروازہ کھلا ہے جب تک تمہاری زندگی ہے، صدقوں کا بھی دروازہ کھلا ہے، مگر نبی کے نام پہ جب کوئی کسی بھی صورت مانگنے پہنچ جائے کبھی واپس نہیں کرنا چاہیے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ دے رہے ہیں، نہ کہ کسی متولی کے نام پہ دے رہے ہیں، نہ کسی مؤذن کے نام پہ دے رہے ہیں، نہ کسی امام کے نام پہ دے رہے ہیں۔ جو سید الامام ہے، جو امام الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے، ہم اس کے نام پہ دے رہے ہیں۔ ہمیں ان سے کیا چڑھ ہے، ہمیں ان سے کیا نفرت، کیا بغض ہے؟ حضور کے نام پہ آیا ہے، ہم 10 کے لائق ہیں بھائی، 10 پکڑ۔ حضور کے نام پہ تو لٹا دینا چاہیے۔ سخاوت کیا ہے؟ سخاوت وہ نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے تب ہم نے دیا، سخاوت ہے۔ تم سوچتے ہو ہم نے 10 روپے دے دیے یا 1000 روپے دے دیا ہم بڑا سخی ہو گئے۔ سخاوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے دیا ہے تب سخاوت کرو۔ سخاوت کا مطلب یہ ہے کہ جو ابو بکر صدیق سمجھا گئے، سخاوت یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اتنا دے دو تمہارے پاس کچھ بھی نہ بچے۔ اصلی سخی تو وہ ہے، میں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ سخاوت کیا ہے، مگر میں یہ واقعہ پورا کر دوں کہ کہتے کہ 3 مقام ہوں گے جہاں میں مل سکوں گا، جہاں میری امتیوں کے عمل کم ہوں گے وہاں کھڑا ہوں گا، امتیوں کا عمل کم ہوگا پورا کر دوں گا۔ صحابی کہنے کہ یا رسول اللہ، اگر اس جگہ آپ کو نہ پائیں، یعنی آپ اگر وہاں نہ ملے تب کہاں تلاش کریں؟ تو میرے حضور کہتے ہیں کہ اگلے مقام پہ بڑھ جانا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا،
میری امت کے حلق سوکھ چکے ہوں گے، زبان تالو سے چپک گئی ہوگی خشکی کی وجہ سے، چھوٹ نہیں رہی ہوگی۔ میں حوض کوثر پہ ہوں گا، امت پیاسی ہوگی اور میں آب کوثر کے جام پلاتا ہوں اپنے ہاتھوں سے۔ ارے جن امتیوں نے شابی ابی طالب کے دور میں وہ 3 سال میرے نبی کا کھانا پینا بند کر دیا گیا، 3 سال میرے نبی کو کسی مارکیٹ سے سامان خریدنے پر مجبور کر دیا، کوئی بھی دکاندار میرے حضور کو سامان نہیں دیتا تھا۔ کوئی اس کملی والے مصطفیٰ سے پوچھو کہ یا رسول اللہ شابی ابی طالب کے 3 سال آپ نے کیسے گزارے؟ میرے رسول کی زندگی سے پتہ چلے گا کہ پیڑوں کے پتے کھا کھا کر میرے نبی نے وہ 3 سال گزارے تھے۔ انہی امتیوں نے میرے نبی کے لیے گلہ بند کر دیا تھا، پانی بند کر دیا تھا، مارکیٹ کے دروازے بند کر دیے گئے تھے، تجارت کے راستے بند کر دیے تھے، مگر یہی نبی ہے کہ ایک امتی ہے کہ امتی نبی کو بھوکا رکھنے پہ مجبور کر دے، پیاسا رکھنے پہ مجبور کر دے، اور یہ محمد رسول اللہ ہے کہ قیامت کے دن بھی امتی کو پیاسا رہنے نہ دے، قیامت کے دن بھی امتی کو پیاسا نہیں رہنے دے۔ اور کہتے ہیں میں حوض کوثر پہ ہوں گا، امت پیاسی ہوگی۔ فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان کہتے ہیں کہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، ارے اس کی بخشش ان کا صدقہ، ارے دیتے وہ ہیں دلاتے یہ ہیں، اور انا اعطینا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ارے کثرے دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں۔ اللہ اکبر، یہ وہ نبی ہے کہ امتیوں کو قیامت کے دن بھی پیاسا نہ رکھے۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ کو وہاں بھی نہ پائیں، اگر آپ کو وہاں بھی نہ پائیں، آپ اگر ہمیں وہاں بھی نہ مل پائیں تو ہم کہاں ڈھونڈیں؟ میرے حضور کہتے ہیں کہ میرے امتیوں، میرے صحابیوں، اگر وہاں بھی نہ مل سکوں، میزان عمل پہ نہ مل سکوں، حوض کوثر پہ نہ مل سکوں، تو تیسرا مقام ہے، بس تیسرا مقام ہے کہ میں پل صراط پر کھڑا ہوں گا، پل صراط پہ کھڑا ہوں گا، جبریل کے پر بچھے ہوں گے، جبریل کے پروں کا مسلح بنا کے میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں گا ربی سلم امتی، ربی سلم امتی، ربی حبلی امتی، اے میرے مولا میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ اللہ اکبر۔ اسی وجہ سے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، آج پل صراط پر محمد ربی کی دعا گونج رہی ہے، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، اب کوئی خطرہ نہیں، محمد کے لبوں پہ امت کی خاطر دعا آ گئی۔ اب حضور دعا کرنے لگے ہیں تو اللہ راضی ہو ہی جائے گا۔ تو 3 مقام ہوں گے جہاں جو نبی اپنے امتی کو، دنیا تو الگ رہی، ارے قیامت میں بھی نہ بھولے۔ آج بندہ پیٹ کر بیٹھ گیا، بندہ پیٹ کر کے بیٹھ گیا، اللہ کی راہ میں اگر 1000 روپے دے دے تو اللہ پہ احسان کر کے بیٹھ گیا۔ اللہ کہتا ہے کوئی احسان نہیں، نہ تیرا مجھ پہ، نہ تو مانے تو میرا احسان ہے، نہیں مانے تو کوئی کھاٹا نہیں میرا، کوئی نقصان نہیں میرا، کوئی خسارہ نہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، ارے تو ہی خسارے میں، تو ہی نقصان میں، میرا کیا گھاٹا ہے؟ تو شکر ادا نہیں کرے گا؟ میں نے بڑا فرشتے پیدا کر دیے، اپنا ذکر کے لیے میں نے بڑا فرشتے کر دیے پیدا، وہ میرا ذکر کرتے ہیں، مجھے تیرے ذکر کی بھی ضرورت نہیں، اور میرے نبی کا نام لینے کے لیے میں نے فرشتے پیدا کر دیے، اور میں بھی اپنے نبی کا نام لیتا ہوں، تمہارا بھی نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں، مگر جو نام لے گا وہ انعام پائے گا، جو جشن منائے گا وہ انعام پائے گا، جو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں جھومے گا انشاءاللہ وہ جنت میں گھومے گا۔ اللہ رب العزت کے یہ پیارے حبیب، حضرت ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کی بارگاہ میں دے کے ہم نے بڑا احسان کر دیا، ہم اللہ کی راہ میں اگر دیتے بھی ہیں تو یہ نہیں ہے کہ ہم اس پر احسان کرتے ہیں، یہ جاننا کہ تم بڑا خوش نصیب ہو کہ اللہ نے تمہارے اپنے مسجد کے گھر کے رجسٹر پہ تمہارا نام نوٹ کر لیا۔ تم نہ دیکھے کوئی یہ نہیں کرتے کہ تم نے بڑا کام کر لیا، کہ تم بڑا پہلوانوں میں شمار کر لیے جاؤ گے یا بڑا بہترین لوگوں میں گنے جاؤ گے، نہیں، اللہ کے نام پر
ملپور کا ہی نہیں، پوری دنیا کا کوئی بھی بندہ اللہ کے نام پہ اگر تم سے طلب کر لے اور نبی و رسول کا واسطہ دے دے اور نبی کا نام لے کے تمہارا دروازہ کھٹکھٹائے تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اسے امیر بنا کے لوٹاؤ، میں یہ کہتا ہوں جتنا اللہ نے دیا اس کے نام پہ قربان کر دو۔ یہ سخاوت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بندہ تھا، کہتے ہیں بڑا غریب تھا، بڑا مسکین تھا، اس کی گزر بسر نہیں ہوتی تھی، رہنے کو مکان نہیں تھا، گاروں پہاڑوں میں زندگیاں گزارتا تھا اور 3 دن کا فاقہ ہو جاتا تھا، اور جب ملتا تھا کھانے کو کبھی پوری زندگی پیٹ بھر کے نہیں کھایا۔ موسیٰ کلیم اللہ کا گزر ہوا، کہنے لگے اللہ کے کلیم آپ تو اللہ سے باتیں کرتے ہو، آپ تو اللہ کے کلیم ہو، ارے عرصہ گزر گیا کبھی پیٹ نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں دیکھا، اے اللہ کے کلیم اللہ سے پوچھ لینا کہ ہم نے کیا خطا کر دی ہے، کیا ہم نے خطا کر دی ہے جس کی بنا پہ اللہ نے کبھی ہمیں رزق نہ دیا، رہنے کو مکان نہیں ہے، تن پہ بدن پہ کپڑے نہیں ہے، ایک چادر ہے، اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اگر بیوی نماز پڑھتی ہے تو بیوی چادر اوڑھ لیتی ہے، میں نماز پڑھتا ہوں تو میں چادر اوڑھ لیتا ہوں، ایک چادر ہے۔ حضور کوئی اللہ سے بات کر لینا اور کہنا اللہ وہ بندہ تو جانتا ہے اس کا حال، تجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر مولا اس نے سفارش بھیجی ہے، میں تیرا کلیم ہوں تو اس بندے کی بات بتا دے، اس بندے سے کیوں ناراض ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے کلیم جب کوہ طور پر پہنچتے ہیں بات ہوتی ہے، کہتے ہیں اللہ کہ اے اللہ تو بے نیاز ہے، تو دنیا کی باتیں جانتا ہے، تو تمام عالم کی باتیں جانتا ہے، تجھ سے ہر چھپی ڈھکی باتیں سب کوئی ہر پوشیدہ بات تجھ سے کھلی ہوئی ہے مولا، مگر ایک بندے نے مجھے پیغام پہنچایا ہے، تجھے بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کیونکہ تو سب جاننے والا ہے، مگر تیرا ہی حکم ہے کہ کوئی اگر پیغام پہنچائے تو اس کا پیغام پہنچاؤ۔ اللہ اس نے مجھ سے پیغام تجھ تک پہنچایا ہے تو اس بندے کا پیغام پہنچاتا۔ مولا ایک بندہ ہے، اس کے پاس لباس نہیں ہے، رہنے کو مکان نہیں ہے، 2 3 دن کے فاقے ہو جاتے ہیں، پوری زندگی میں اس نے کبھی پیٹ بھر کھانا نہیں کھایا۔ مولا کیا وجہ ہے؟ وہ بندہ پوچھنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، میرا رب کہتا ہے اے میرے کلیم سنو، میرا وہ بندہ ہے اس کی لمبی عمر ہے مگر اس کی زندگی میں رزق کم ہے، اس لیے ہم اسے تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں تاکہ وہ مر بھی نہ پائے اور زندگی بھی آسانی سے گزار دے۔ اللہ اکبر، حضرت کلیم اللہ کہتے ہیں میرے مولا اس بندے نے کہا ہے کہ اسے پیٹ بھر کے کھانا دے دے، اس کی زندگی میں جتنا بھی ہے اس کا پوری زندگی کا ایک ہی دن میں سارا کا سارا رزق دے دے۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے میرے کلیم تجھے پتا ہے اس کی زندگی کا اگر سارا رزق دے دیا تو یاد رکھنا اس کے بعد کہاں کھائے گا، کیا کھائے گا، اللہ کی کوئی گارنٹی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے کلیم نے کہا کہ اللہ اس نے پیغام پہنچایا ہے، میں نے پہنچا دیا۔ اللہ فرماتا ہے تو میرا کلیم ہے، تیری بات نہیں ٹالوں گا، اس کی زندگی کا سارا رزق میں اس تک پہنچا دوں گا۔ اللہ اکبر، حضرت موسیٰ کلیم اللہ گئے، اس کے غار میں آواز لگائی، وہ باہر آیا، کہنے لگا کوئی بات نہیں، اللہ پوری زندگی کا تجھے رزق دے دے گا۔ اللہ رب العزت کہ فرشتے تمام ساز و سامان لاد کر اس کے غار کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے وہ بندے آ اپنی زندگی کا رزق لے جا۔ تمام کا تمام رزق دیکھتا ہے، جب اپنی ساری زندگی کا رزق آج ایک ساتھ اونٹوں پہ سواریوں پہ لدا ہوا دیکھتا ہے، بڑا خوش ہو جاتا ہے، بیگم بھی خوش ہے، شوہر بھی خوش ہے، ارے میوے دیکھتا ہے، پھل دیکھتا ہے، تمام غلہ و اناج دیکھتا ہے، بہترین لباس و پوشاک دیکھتا ہے، خوش ہو جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے اللہ کے کلیم آج ہمارے گھر دعوت ہے۔ اللہ اکبر، پکوان شروع کر دیتا ہے اور شہر جا کر کے منادی کرا دیتا ہے کہ شہر قبیلے اور تمام قصبوں میں جو غریب اور مسکین ہے، جو بے آسرا بے سہارا ہے، جن کا کوئی آسرا امید نہیں ہے، وہ آج فلاں جگہ آ جائے۔ میں نے اللہ کے نام پہ لنگر لگایا ہے، میں نے اللہ کے نبی کے نام کا لنگر لگایا ہے، آؤ اور اپنا پیٹ بھر کے چلے جانا۔ اللہ اکبر، تمام علاقے میں منادی کرا دی جاتی ہے پھر فلاں مسکین اور غریب ہے، آج اس نے لنگر رکھا ہے۔ اللہ اکبر، بڑا بڑا امیر بڑا بڑا بادشاہ حیران ہے کہ اتنا غریب ہوتے ہوئے جسے کل 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی تھی، آج وہ پورے علاقے کا لنگر کر رہا ہے، تمام لوگ اس پہ فخر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اس لیے اللہ کا بندہ اللہ کا رزق کھا کر سجدے میں پڑ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے مولا اب کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، بس یہ تمنا تھی کہ تو اپنے بندے کو زندگی میں ایک بار پیٹ بھر کر رزق دے دے، بہترین پوشاکیں دے دے۔ تو اللہ رب العزت
اس بندے کی تمام خواہشیں آرزویں پوری ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر، بندہ پورے علاقے کا لنگر کر کے سارا کا سارا بٹوا کر غریبوں مسکینوں میں کھلا دیتا ہے۔ اگلی صبح ہوتی ہے، پھر اسی طریقے سے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، تمام کے تمام گلے لدے ہوئے ہوتے ہیں، پھر وہ ویسا ہی معمول کرتا ہے، منادی کرا دیتا ہے کہ آج فلاں غریب کے یہاں پر لنگر لگایا گیا ہے، جتنے بھی غربا و مسکین ہیں، بے اسیر ہیں، تمام کے تمام اس غریب کے لنگر پہ آ جائیں۔ اللہ اکبر، یہ سلسلہ جاری رہا۔ کلیم اللہ کا پھر گزر ہوا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے دیکھا کہ اللہ نے تو کہا تھا ایک دن میں پوری زندگی کا رزق دے دوں گا، یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا کہ اب تک اس کے گھر پہ رزق کے تمام سواریاں آ رہی ہیں۔ اللہ اوپر روز ڈیلی دیکھتے گئے۔ موسیٰ کلیم اللہ حیران و پریشان ہوئے، محمد سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچے اور کہنے لگے میرے مولا، تو نے مجھ سے کہا تھا کہ اس کی زندگی کا سارا سامان، سارا رزق ایک بار میں دے دوں گا، مگر سمجھ میں نہیں آیا، مہینوں گزر گئے، دن ہفتے گزر گئے، آج تک تیرے رزق کی لڑیاں نہیں ٹوٹی، تیرے رزق کی مالا نہیں ٹوٹی۔ مولا تو سواریوں پہ سواریاں اس غریب کے در پر بھیج رہا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ کیا اس دن تو نے پوری زندگی کا رزق نہیں بھیجا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ کہتا ہے ہاں میرے کلیم، میں نے اس دن ہی اس کی زندگی کا سارا رزق بھیج دیا تھا، مگر میرے بندے نے میرے نام کا لنگر لگا دیا تھا۔ جب میرے نام سے لنگر لگایا، جب میری بارگاہ میں تجارت شروع کر دی، تو میری رحمت کو گوارا نہ ہوا کہ میرا بندہ جب میرے نام سے میرے بندوں کا پیٹ بھرے، تو اس اللہ کو نہیں پسند ہے کہ جو میرے نام سے بندوں کا پیٹ بھرے تو یہ رب اپنے اس بندے کا پیٹ خالی رکھے، اپنے اس بندے کا پیٹ خالی رکھوں جو میرے نام پہ اوروں تک کا پیٹ بھرے۔ اب میرے اس بندے نے مجھ سے تجارت شروع کر دی۔ جب دنیا کے ٹھیکیداروں سے لوگ تجارت کرتے ہیں تو دنیا کے ٹھیکیدار جب نفع دیتے ہیں تو میں تو پروردگار ہوں، جب میرا بندہ مجھ سے تجارت کرے تو میں اسے کیا نفع نہ دوں، میں اسے فائدہ نہ دوں؟ تو میرے بھائیوں، سخاوت وہ ہے جو ہم اللہ کی راہ میں دل کھول کے کرتے ہیں، گن کے نہیں کرنا، اللہ کی راہ میں دل کھول کے کرنا۔ اللہ کی راہ میں دل کھول کے دو گے تو انشاءاللہ اللہ اپنے جنت کے راستے تمہارے لیے کھول دے گا۔ تو اس لیے کبھی کنجوسی نہ کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، اللہ رب العزت کے نام پر۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کنجوسی یہ ہے کہ 100 روپے دے دیے بڑا کنجوس ہے، کنجوسی نہیں ہے، کنجوس وہ ہے کہ اللہ نے دیا ہے پھر بھی نہیں دے رہا۔ اللہ رب العزت نے جتنا دیا ہے اس کے اعتبار سے ہم دیں گے۔ یاد رکھنا یہ حق ہے، ہم پہ قرضہ ہے، مسکینوں کا قرضہ ہم پہ ہے۔ اگر ہم ان کا حق نہیں دیں گے، ہم کہتے ہیں کہ ہم امام صاحب ہیں، ہم حرام نہیں کھاتے، ہم حاجی جی ہیں، ہم حرام نہیں کھاتے۔ بھائی کوئی ثبوت دو حرام نہیں کھاتے، تم کوئی ثبوت ہے؟ تم نے اپنی کمائی کا 2.5% حصہ کبھی غریب و مسکینوں میں زکوٰۃ کے نام سے نکالا؟ کبھی تم نے اپنے کھیتوں سے پیدا کی ہوئی فصل اس کا عشر نکالا؟ نہیں نکالا۔ تم نے غریبوں کا حق مار لیا، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے تم پر کھانا، اور تم کہتے ہو کہ ہم حرام نہیں کھاتے۔ یہ ان کا حق ہے، اور چاہے وہ اگر ان پہ اتنا اختیار ہو تو تم سے مار کر بھی چھین سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا ان کا حق ہے اللہ رب العزت کے قانون کے اعتبار سے۔ دنیا کا قانون تو تمہیں ہی جیل میں ڈال دے گا، بھائی کیوں چھین رہا ہے، بھائی کمائی اس کی ہے، مگر قانون خدا بندی کے اعتبار سے ان کا حق ہے۔ نہ ہم نے زکوٰۃ جانی، نہ ہم نے صدقہ جانا، نہ ہم نے جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خوشی سے شامل ہونا جانا، نہ ہم نے اللہ رب العزت کی مجلسوں میں شامل ہونا جانا، نہ ہم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی فصلوں کا عشر نکالنا جانا۔ ہم کہتے ہیں نہیں ہم حرام نہیں کھاتے۔ ارے 100 روپے کمائے، 2.5 روپے الگ رکھ دو، 100 میں 2.5 زیادہ نہیں ہے۔ ہم 10 کا بنڈل خریدتے ہیں تو 100 میں 10 زیادہ ہیں، 2.5 زیادہ نہیں ہے۔ کبھی 2.5% نکالو، اور نکالو گے تو انشاءاللہ گاؤں کی بھی ترقی ہوگی، ہم بھی چین و سکون سے رہیں گے۔ مگر کیا ہے، ہم بڑا دور ہیں، ہمیں لگتا ہے ہم مسجد میں بیٹھے ہیں مگر ہم ابھی بھی مسجد سے دور ہیں، کیونکہ ہمارے دل و دماغ کہیں اور ہیں، ہمارے ذہن کہیں اور ہیں، بدن یہاں ہے، دل کہیں اور ہے۔
ارے اللہ رب العزت کی حضور میں حاضر ہونا تو یہ ہے. ارے کسی نے نبی سے یوں محبت کی کہ ایک صحابی ہے کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا انتقال ہو جائے. ارے وصیت دیکھو حضور سے محبت کی, کہتے ہیں میرا انتقال ہو جائے تو حضور کو نہ بتانا, رات کی تاریکی میں دفن کر دینا. ارے صحابیوں نے پوچھا کیوں, وجہ کیا ہے, کیا گناہ کر دیا کہ حضور سے نظریں نہ ملاؤ گے؟ کہنے لگے نہیں, جب حضور میرا لاشا دیکھیں گے تو میرے حضور کو تکلیف ہوگی, میرے حضور مجھے دیکھ کے تڑپیں گے, اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے حضور تڑپے. یہ محبت تھی میرے حضور سے. ایک صحابی ہے کہ جی حضور کا انتقال ہو گیا, ارے مدینہ چھوڑ دیا اور مدینہ چھوڑ کے چلے گئے, ارے جن کا نام حضرت بلال ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں مدینہ تو چھوڑ دیا مگر دل کو مدینہ بنا لیا. کبھی دل مدینے سے باہر نہیں گیا. ارے بدن مدینے سے باہر تھا مگر بلال کا دل ہر وقت مدینے میں رہا کرتا. ارے محبت تو یہ ہے کہ ہم باہر ہیں پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں دل لگا رہے ہیں. محبت یہ ہے. ہم مسجد میں ہیں دل کہیں اور ہے تو یہ محبت نہیں ہے. دل ہے ان لوگوں سے پوچھو محبتیں کیسی ہوتی ہیں. بھائی آپ جو کرو گے وہ اپنے لیے کرو گے, مگر میں اگر کہوں کہ تمہیں بڑا فائدہ ہے اللہ کی بارگاہ میں, تو اللہ نے ذہن تمہیں دیا, دماغ تمہیں دیا, عقل و وقوف تمہیں دیا, اچھا برا سوچنے کی توفیق تمہیں دی, گھاٹا نفع نقصان تمہیں. اور جو بھائی لوگ دنیا سے چلے گئے, میں بتا رہا ہوں دنیا سے چلے گئے, وہ سب چھوڑ کے گئے نا, کیا ساتھ میں ان کی اکڑ ان کے ساتھ چلی گئی, ان کی امیری, ان کی ٹھیکیداری, ان کے سر کے تاج ان کے ساتھ چلے گئے, ان کی دولتیں, ان کی حکومتیں ان کے ساتھ چلی گئیں, ان کے بہترین پوشاک و لباس ان کے ساتھ چلے گئے, ان کی پارلیمنٹ, ان کے لوگ, ان کے ممبر ان کے ساتھ چلے گئے, ان کی ٹولی میں, ان کی جماعت میں جو شامل تھے وہ ان کے ساتھ چلے گئے. نہیں, ارے پوچھو ان سے جا کے, قسم خدا کی اگر ایک بھی مردہ اپنی قبر کی آ کے گواہی دے دے تو تم سے یہی کہے گا لوگوں دنیا بڑا بے وفا ہے. اللہ کہتا ہے قرآن پاک میں دنیا صرف دھوکہ ہے, اس میں دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. قبر کا مردہ بھی بولے گا اے دنیا کے لوگوں, یہ جماعتیں بنانے والوں, یہ ٹولیاں سجانے والوں, یہ برائیاں کرنے والوں, یہ محفلیں سجانے والوں, اللہ کے خلاف مجلسیں بنانے والوں, سنو یاد رکھنا یہ محفلیں چھوڑ دو اور اللہ کی بارگاہ, اللہ کے حضور کی محفلیں سجاؤ. یہ کام نہیں آئیں گی. اگر محفلیں کام آئیں گی تو اللہ اور اس کے رسول کی یاد کی محفلیں آئیں گی, اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں دینا کام آئے گا. یہ سارا ساز و سامان, سارا مال, ساری حکومتیں, سارے لوگ یہی رہ جائیں گے. ارے انگلیوں پہ یہ تمہارے عیب گنائیں گے, انگلیوں پہ تمہارے عیب گنا کر کے بستیوں میں تماشے کریں گے. اگر تمہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیارا بننا ہے تو پیارے حبیب کا ذکر بلند کرو, انشاءاللہ پیارے بن جاؤ. اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرا ذکر میرے حبیب کا ذکر ہے, اور میرا حبیب کا ذکر میرا ذکر ہے. قیامت کے دن اگر میرا ذکر کم ہوگا اور میرے حبیب کا ذکر زیادہ کر کے آیا ہوگا تو میں اس بندے کا ذکر اپنے ذکر میں شامل کر کے اسے معاف کر دوں. تو خوشی سے. اور یہ ایک چیز اور ہوتی ہے, جب جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نکالا جاتا ہے نا تو ہم لوگ کیا ہے اپنے دروازوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم اپنے دروازوں پہ کھڑے ہو کے جلوس کا استقبال کرتے. یہ مردوں کا کام نہیں ہے, یہ ان بچوں کا کام ہے جو پیدل اتنی دور نہیں چل سکتے. میرے حضور کے نام پہ اگر تم ایک قدم بھی چلو گے تو وہ یاد کر لینا. کیا سوچ کے چلنا ہے؟ یہ سوچ کے کہ ہمارے لیے ہمارے حضور نے بھی قدم بڑھائے تھے. راتوں رات جب مکہ سے نکالا گیا تھا, میرے حضور ہجرت کر کے پیدل گئے تھے رات میں مکہ سے. حاجی لوگوں کو معلوم, میں تو کتابی بات بتا رہا ہوں, مکہ سے 500 کلومیٹر دور ہے مدینہ. میں کتابی بات بتا رہا ہوں, مجھے ویسا کیلکولیٹر نہیں آتا, میں گیا نہیں کبھی. اللہ رب العزت ہم سب کو حاضری نصیب فرمائے. 500 کلومیٹر دور میرا حضور ہمارے لیے, اس امت کے لیے, اس مذہب اسلام کے لیے پیدل نکلے. ہم جو ہے وہاں تک جانے کے لیے تھک جاتے. دروازوں پہ استقبال نہیں کرنا. جلوس محمدی چاہے بڑی مسجد کا جلوس ہو چاہے چھوٹی مسجد کا جلوس ہو, جو اس طرف شامل ہوتے وہ اس طرف سے شامل ہو. ارے جلوس نکلے تو انشاءاللہ آسمان کے فرشتے بھی کہیں کہ جبریل تمہیں یاد ہے جب اللہ نے کہا تھا حبیب آنے والا ہے, جھنڈے لے کے کعبے پہ نصب کر لو, تو جیسے ہم فرشتوں کی جماعت لے کے نکلے تھے آج محمد کے امتی بھی ویسی جماعت لے کے نکلے.
تو فرشتے بھی آسمان پہ ہمارے تذکرے کریں، اور جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے اس جگہ کی بھی بڑا ویلیویشن ہے، اس زمین کی بھی بڑا ویلیویشن ہے، اور ان لوگوں کی بھی بڑا ویلو ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے ذکر سننے والے بنو، ذکر کرنے والے بنو۔ اللہ نے دیا ہے تو اس کی راہ میں لٹانے والے بنو، اگر اللہ نے نہیں دیا ہے تو اسے دعا کرو مولا دے، ہمیں بھی دے، تاکہ ہمارے نام کا بھی جھنڈا تیرے مکان پہ سجائے، ہم بھی مولا اتنے رقم دے، ہم بھی تیرے حبیب کے نام پہ تیرے گھر کو سجایا کریں، تیری محفلیں سجایا کریں، تیرے نبی کے نام پہ لنگر سجائیں۔ اب اور جو حضرات اپنے مکانوں پہ فاتحہ کا اہتمام کرتے ہیں، بارہم شریف کا جلوس گزرتا ہے تو ہم فاتحہ کا اہتمام کرتے ہیں، تو فاتحہ کیا ہے اکثریت سے گر جاتی ہے۔ یاد رکھو اللہ کا کلام پڑا ہوا ہے اس کو۔ پہلی بات تو لینے والا یہ دھیان رکھے اس پہ اللہ کا کلام ہے۔ ہمارے گھروں میں بے برکتی اس لیے ہم رزق کا ہم عزت نہیں کرتے، ہم اس پہ لپوٹ ڈال دیتے ہیں، ہمیں بھی ہاتھ نہیں آتا، اور سارا کا سارا اللہ کا کلام پڑا ہوا رزق زمین پہ گر جاتا ہے۔ اور ہمارے ارے کوئی جانور کھا لے وہ اللہ رب العزت اس کا بھی شکر ہے، جانور بھی نہیں کھاتا، وہ کلام پڑا ہوا رزق ہمارے قدموں سے روندا جاتا ہے۔ بھائی ہماری خطا ہے، اگر نہیں مل رہا ہے ہمیں تو بھائی 1 سال نہیں ملا تو ہم دبلے نہیں ہو گئے، پتلے نہیں ہو گئے، مل گیا تو محمد کا نام لے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کھا لو، اور نہیں ملا تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ رب العزت شاید ہماری خطا ہے کہ حضور کے نام کا لنگر نہیں ملا۔ مگر جو بانٹنے والے ہیں وہ بھی خیال رکھیں، اور لینے والے اکثریت سے خیال رکھیں، بھائی لپوٹ ڈالو گے تو گر جائے گا۔ یہ رزق ہے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس دور کی سنو، حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی دور دیکھو، حضور کا بھی دور دیکھو، یہ رزق ہمیں بڑا گرم و گرم ملتا ہے، تازہ پھل فروٹ ملتے ہیں، وہ سوکھی روٹیاں پانی میں ڈبو کر کے کھایا کرتے ہیں۔ آج ہمارے رزقوں کی لذتیں چھین لی گئیں، بے برکتیاں، ہم دولتیں کتنی بھی کما لیں ہاتھ نہیں رہنا، کیونکہ ہم نے پچھلی سال بھی جلوس محمدی پہ رزق کی قدر نہیں کی۔ ارے لوگ نہیں کہیں گے، اگر کوئی غیر مسلم دیکھے گا وہ نہیں کہے گا ارے ان کی نیتیں تو دیکھو، ارے جس محمد کے نام پر یہ شردھا رکھتے ہیں، یہ عقیدت رکھتے ہیں، اسی کے نام کا چڑھاوا، اسی کے نام کا لنگر، اسی کے نام کی نظر و نیاز یہ خود ہی پیروں سے رون ڈالتے ہیں۔ ارے انہیں دیکھو، قسم سے یقین مان لو، میں ان کے مذہب کی تعریف نہیں کر رہا، ان کے مذہب کی حقانیت بیان نہیں کر رہا، مگر میں یہ کہتا ہوں وہ جب یہ وہ اب ان کے ہاتھ کا پرساد جب ان کے ہاتھ میں آتا ہے بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ یہ ان کے جھوٹے خداؤں کا چڑھا ہوا پرساد وہ بیٹھ کر کھائیں، اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا لنگر ہم زمین پر رون دیں، بڑا غلط بات ہے۔ بھائی ان باتوں کا خیال رکھو گے تو انشاءاللہ ہمارے بھی اللہ رب العزت ہمارے بھی رزق میں برکتیں کرے گا۔